السلام علیکم۔ یہ حج کورس کا 5واں ویڈیو چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 4 ویڈیو گزر چکا ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ کر اور کمنٹ باکس میں مجھے بتایا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حج کے اندر فرائض، واجبات اور سنن کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہے اور وہ عمل کیا کرتے ہیں، اس کو آپ سمجھیں گے۔ اگر آپ حج کے فرائض، واجبات اور سنن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ حج آپ مکمل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کا حج کے اندر سے فرائض چھوٹ گیا یا واجبات چھوٹ گیا یا سنن چھوٹ گیا تو سمجھیے کہ حج کی جو بنیادی بات ہے، جو حج کا جو مضبوط قلعہ ہے، اس کو آپ نے توڑ دیا۔ تو آپ سب سے پہلے حج کے فرائض، واجبات اور سنن کو سیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حج کے اندر 3 فرض ہے۔ نمبر 1، احرام باندھ کر حج کے لیے دل سے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کیا ہے اس کو آپ نے پچھلے والی ویڈیو میں سمجھ لیا ہے۔ نمبر 2، وقوف عرفات میں 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کے صبح صادق تک میدان عرفات میں کسی وقت بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، یہ وقوف عرفات فرض ہے۔ نمبر 3، طواف زیارت۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ اس کو آپ سر مڑوانے یا قطروانے کے بعد کریں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھٹ گئی تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس بات کو آپ اچھی طرح دماغ میں بیٹھا لیں۔ حج کے اندر واجبات 6 ہے۔ نمبر 1، مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ نمبر 2، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 3، جمرات پر کنکڑیاں مارنا۔ نمبر 4، قران اور تمتع کے لیے قربانی کرنا۔ نمبر 5، سر مڑوانا یا ترشوانا۔ نمبر 6، مکہ کے باہر رہنے والوں کے لیے طواف وداع کرنا۔ یہ 6 چیز حج کے اندر واجب ہے۔ اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھا لیں۔ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے درمیان میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے، اس کو آپ آسان طریقے سے اور شارٹ کٹ میں سمجھیں۔ نمبر 1، 8 ذی الحجہ کو جن لوگوں نے عمرہ کا احرام کھول لیا تھا، 8 ذی الحجہ کو مکہ پہنچتے ہی وہ حضرات احرام باندھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے سر ڈھانپ کر، پھر سلام پھرنے کے بعد حج کی نیت کرے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ تلبیہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، یعنی یہاں سے آپ کو صرف تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 8 ذی الحجہ کے اندر 3 کام اور کرنے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک 5 نمازیں آپ کو منی کے اندر ادا کرنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی رات منی میں آپ کو گزارنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد منی سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو یہ 3 کام آپ کو 8 ذی الحجہ کے اندر کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے سورج نکلنے کے بعد آپ کو منی سے عرفات کی طرف جانا ہے، اور اس درمیان میں آپ کو تلبیہ، استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنا ہے۔ اس کے بعد عرفات میں وادی عرفہ کو چھوڑ کر جہاں پر بھی آپ کو جگہ مل جائے تو آرام فرمائے۔ جبل رحمت کے قریب اگر آپ کو جگہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ زوال کے بعد وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو وقوف عرفہ میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور وقوف عرفہ کی دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی آپ ان تینوں کو کثرت سے جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، کم سے کم تو 100 مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک دعا اور ہے جس کو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد حجاج کرام مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کریں گے، مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جا کر آپ ادا کریں گے۔ مزدلفہ میں صبح صادق تک ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حاجی مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتا ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے آگے، تو ان کے لیے دم دینا واجب ہو جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھ کر منی کی طرف چل پڑنا ہے۔ منی میں پہنچ کر سب سے پہلا کام آپ کو کنکڑیاں مارنا ہے، اور کنکڑیاں مارنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضیا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا
یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ کنکریاں مارنا شروع کریں۔ کنکریاں مارنے سے پہلے آپ تلبیہ کو بند کر لیں۔ رمی کے بعد حج قران اور تمتع والوں پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے بعد سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں۔ رمی، قربانی اور حجامت سے فارغ ہو کر حرم میں جا کر آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اگر آپ نے 8 ذی الحجہ کو سعی نہیں کی تو اب آپ طواف کے بعد سعی کریں۔ 10 تاریخ کو طواف زیارت کر کے آپ واپس منی آ جائیں، اور منی کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر رات گزارنا مکروہ ہے، یہ بات بھی آپ اپنا یاد رکھیں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو ان دونوں تاریخوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات پر رمی کی جائے گی۔ سب سے پہلے جمرہ اولا، پھر وسطیٰ اور آخر میں جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے گی۔ 12 تاریخ کی رمی کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا حج مکمل ہو گیا، مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ سمجھیں گے حج بدل کو، کہ حج بدل ہوتا کیا ہے۔ حدیث میں اس کی بہت ساری فضیلت ہیں، اس پوائنٹ کو بھی آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ حدیث شریف میں حج بدل کی بہت ساری فضیلت ہے۔ نمبر 1، جس شخص نے اپنی میت کے نام سے حج کیا تو ان کو 1 حج کا ثواب ملے گا، اور جو حضرات حج کر رہے ہیں ان کو 7 حج کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 2، حج بدل کے عوض میں 3 آدمی جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1، جس آدمی کے نام سے حج کیا جا رہا ہے، یعنی جو آدمی گزر چکے ہیں اس دنیا سے۔ نمبر 2، جو آدمی حج کروا رہے ہیں، یعنی اس کا ولی۔ نمبر 3، جو آدمی میت کے نام سے حج کرنے جا رہا ہے اس کو بھی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حج بدل سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے میت کے نام سے حج کیا تو میت کو 1 حج کا ثواب ملے گا، اور حج کرنے والے حاجی کو 7 حج کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے والدین کے نام سے حج کیا ان کو 10 حج کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو کہ حج بدل کا کتنا فائدہ۔ حج بدل پر جانے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ افراد کا احرام باندھے، اور نیت یہ ہے اللہم انی ارید الحج عن الفلان واحرمت به للہ تعالی عنہ لبیک بحجۃ منہ۔ اس کے بعد آپ طواف وداع کریں، یعنی جو لوگ آفاقی ہے، آفاقی کا مطلب یہ حدود حرم کے علاوہ سے جو لوگ بھی آئے ہوئے حج کرنے کے لیے ان کو آفاقی بولا جاتا ہے۔ تو وہ جب اپنے گھر واپس جائیں یا اپنے وطن کو واپس جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ طواف وداع کرنا، اس لیے کہ یہ طواف وداع واجب ہے۔ صرف عمرہ کرنے والے پر طواف وداع نہیں ہے، اور وہ عورت جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، اگر وہ جانے تک پاک ہونے کی حالت میں نہیں ہے تو اس پر طواف وداع واجب نہیں۔ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگنی چاہیے جو آپ کے اسکرین کے سامنے ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر حج کے فرائض، واجبات اور سنن کو تو آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔